السلام علیکم۔ جی، میں ایک ماں ہوں اور وہ بھی مائنر بچے کی ماں۔ میں نے اس لیے کال کی ہے اپنی ذمہ داری سمجھ کے کہ میں بھی کچھ کہوں۔ اس واقعے کے ہوئے کتنے مہینے ہو گئے، رمضان سے یہ بات ہے اور اب تک ہے ویسے کہ ویسا وہ مسئلہ ہے، اور اس میں کچھ بھی امپرومنٹ مطلب ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اور اگر ہے بھی کوئی ہے کہ وہ بچی کراچی چلی گئی، مہدی کاظمی صاحب کی جو بیٹی ہے، تو میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ ایز اے مدر، جس طرح میری طرح بہت سی بہنیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ اب انسیکیور فیل کر رہی ہیں۔ یہ تو اب میڈیا کا دور آ گیا ہے تو سب لوگ سب کچھ سنتے ہیں نا، اور مجھے لوگ کہتے ہیں تم کیوں دیکھتے ہو؟ میں کہتی اس لیے دیکھتی ہوں کہ میری بھی ایک بیٹی ہے اور سب کی بیٹیاں ہیں۔ میں اتنی انسیکیور ہو گئی ہوں نا کہ میں اپنی بچی کو جب وہ اسکول جاتی ہیں تو حالانکہ نزدیک ہی گاڑی کھڑی ہوتی ہے ہمارے گھر کی، پھر بھی میں دیکھتی ہوں اللہ نہ کرے کوئی میرے بچے کو، اللہ نہ کرے وہ وقت نہ لائے کسی پہ بھی کہ میری بچی کو کوئی بری نظر سے نہ دیکھے، کوئی کچھ ہو نہ۔ بازار بھی جاؤں تو مجبوری کے تحت، مطلب لوگ تو مجبوری کے تحت جاتے ہیں نا، کچھ چیز لینے کے لیے بچے کو کچھ چاہیے ہوتا ہے، تو میں اس کو باقاعدہ اپنے ساتھ وہ پکڑ کے ہاتھ اس کے کمر کے گرد دے کے میں کہتی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جس کی لاٹھی اس کی بہن سے، مطلب دا مائٹ از رائٹ والا وہ پالیسی اس پہ کام ہو رہا ہے نا۔ تو میں جو ادارے ہیں، جو کوئی بھی ہے جو اس میں انوالو ہے اس کیس میں، جس کے ہاتھ میں کچھ ہے، تو میں بس یہ کہتی ہوں کہ یا اللہ ان کو بس اپنی ایمان کا واسطہ کہ جو یہ ماں باپ تڑپتے ہیں نا، اس کے ساتھ ہم بھی تڑپتے ہیں، ہم روتے ہیں، ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ بچی اور جو بھی جتنی بھی بچیاں ہیں، ایک اور بھی ہے، ایک اور بچی جس کا نام اگر میں لے سکتی ہوں، وہ تو خیر کل عام نمرہ کاظمی ہے، وہ تو اس کا تو خیر وہ تو ویڈیو بھی آ چکی ہے اور وہ بتا بھی رہی ہے کہ جو بھی بچیاں ہیں جو غلط ہاتھوں میں ہیں، اللہ میاں اس کو اپنے گھر واپس لائے خیر خیریت سے۔ اور جو اس میں انوالو ہے، کیا یہ لوگ نہیں سوچتے کہ آج جو یہ ہم کر رہے ہیں، یہ ہمارا جو مکافات عمل ہے، یہ ہمارے آگے آئیں گے، یہ کام جو ہم کر رہے ہیں ظاہر ہے جو مطلب اس میں وہ گندے پیسے کما رہے ہیں تو وہ اپنے اوپر خرچ کریں گے، اپنی فیملیز پہ خرچ کریں گے، تو اس سے کیا اس کو ملے گا؟ وہ جو ہے نا، میں جذبات میں زیادہ پتہ نہیں کہاں کہ چلی جاتی ہوں، اور میں دن میں کئی مرتبہ یہ ویڈیوز دیکھتی ہوں، اور میں کہتی ہوں کہ سائمہ بہن جو ہے نا اور جو کاظمی بھائی ہے، ان کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، ان کی بچیوں کی حالت کہ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں یہ کیا سوچتی ہوں گی کہ ہماری، اور بیچاری کو یوں بڑا کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ اس نے خود اللہ کا خوف کرے۔ جو میری بیٹی ہے نا، ایگزیکٹلی دا سیم ایج ایز ہر، میں اس کو دیکھتی ہوں، اس بیچارے کو تو بات کرنے کا وہ سلیقہ بھی نہیں ہے، مطلب یہ باتیں تو دور کی بات ہے، وہ تو شی ڈونٹ ایون نو ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ود پیپل، ہاؤ ٹو انٹریکٹ۔ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں پتہ ہے کیا؟ میں جو ہوں نا یورپ سے آئی ہوں، اور میں یہ سوچ کے آئی تھی کہ میرے بچی بڑی ہو رہی ہیں، چلو بیٹے چھوٹے ہیں لیکن میری بچی بڑی ہو رہی ہے، تو اس کو میں ایسے سیف ماحول میں لے کے جاؤں گی جو اسلام کے نام پہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا، میں وہاں لے کے جا رہی ہوں۔ لیکن یہاں آ کے اب میں پچھتا رہی ہوں، اس لیے رہی ہوں نا کہ میں کہتی ہوں کہ اگر ہمیں ان اداروں سے، کورٹ سے ہمارے، اور یہ جو نادرہ کی جو ڈاکومنٹس ہے اور جو کچھ بھی مہدی بھائی نے سب کچھ کر دکھایا اور سب لوگوں نے اس کے ساتھ مل کے اس میں حصہ لیا، یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر میں کس لیے آئی ہوں؟ میں کس لیے واپس آئی ہوں؟
اس سے تو اچھا تھا کہ میں وہاں رہتی. میں صرف اپنی بچی کی عزت بچانے کے لیے کہ ہم ایک اسلامی ملک میں ہم واپس اپنے ملک جائیں. اور میں اپنے بچے سے اکثر کہتی تھی کہ ہمارا جو علاقہ ہے بہت خوبصورت ہے، تم خیر رہتے تو ہم سٹی میں ہیں لیکن وہاں جاتے رہتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے نا وہ جنت ہے ہماری. جو وہ مجھے کہتی ہیں امی کیا یہ جنت ہے؟ تو میں بالکل لاجواب ہو جاتی ہوں کہ واقعی کیا یہ جنت ہے؟ جنت میں تو ایسا نہیں ہوتا نا. تو بس آخر میں کہنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ پہلے چاہتے تھے کہ ہم وہاں سے آ کے یہاں سیفلی اپنے ملک میں، یعنی ہمیں کلمے کی پروٹیکشن، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن جس ملک میں میں قرآن پاک الحمدللہ میں نے ترجمے سے قرآن پاک بار بار پڑھا ہے، حدیث کا بھی مطالعہ کیا ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس جگہ میں تم اسلامی احکامات پر صحیح عمل نہیں کر سکتے تو ایسی جگہ جاؤ نا. کہ مفہوم کچھ ایسا ہے کہ فرشتے ان لوگوں سے پوچھتے ہوں گے کہ تم کیوں عمل نہیں کر سکتے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم اس لیے عمل نہیں کر سکتے تھے کہ ہم دارالکفر میں رہتے تھے. تو فرشتے پوچھیں گے سوال باقاعدہ. اب مجھے وہ آیت اور وہ سورہ جو ہے نا یاد نہیں آ رہی، لیکن وہ فرشتے پوچھیں گے کہ کیا اللہ کی زمین اتنی وسیع نہیں تھی کہ تم جا کے وہاں اس پہ عمل کرتے، اس اسلامی احکامات پہ عمل کرتے؟ میں یہ سوچ کے آئی تھی. لیکن اب میں کہتی ہوں کہ زمین تو اللہ کی ہے جہاں بھی ہے، وہ ہو یورپ ہو، لیکن ہمیں جو ہے نا جو پروٹیکشن گورنمنٹ کی طرف سے کچھ بھی حاصل نہیں ہے یہاں. یہ تو بس اللہ خیر کرے، بس پھونک کے قدم رکھنا ہے اور اللہ بچاتے ہیں. لیکن ہم نے بہت زیادہ کوشش کرنی، محنت کرنی ہے. اور جو یہ لوگ مطلب محفلیں سجا کے کہتے ہیں کہ ہاں یہ لو میرج ہے، لو میرج اس عمر میں کہاں سے آ گیا؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ، کر کیا رہے ہیں؟ چھوٹی مائنر بچی کو بٹھا کے اس سے کہلوایا جا رہا ہے کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، فلانے سے، مجھے تو نام لینا بھی اس کا پسند نہیں ہے. اور میں دیکھنا بھی نہیں چاہتی اس کے وہ جو باتیں وہ لوگ کرتے ہیں. میں صرف جو پازیٹیو باتیں جو مہدی بھائی جو اللہ میاں مدد فرمائے ان کے بارے میں بات کرتے پازیٹیو، جیسے اللہ ٹی وی ہے اور بہت سے ایسے ہے یوٹیوبرز جو بہت ہی پازیٹیو باتیں کرتے ہیں. تو اللہ کا خوف دل میں رکھے. اور یہ بالکل میری اپیل ہے ان لوگوں سے جن کے ہاتھ میں مطلب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ آج کل جو ہے نا ان سے پوچھا جائے گا کہ تم اس وقت تمہارے ہاتھ میں یہ بات تھی، تم نے انصاف کیوں نہیں کیا؟ اللہ میاں پوچھیں گے سب سے. آخر میں بس یہ دعا مانگوں گی بھائی کہ اللہ میاں سب کی بچیوں کو محفوظ رکھیں اور مہدی بھائی کی بیٹی جلد سے جلد ان سے ملے. اور جو بھی ہے جن کی بیٹیاں ان کو ورغلا کے ان کو سبز باغ دکھا کے جو ہے نا یہ وشفل تھنکنگ اس کے آتی کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ نہیں ہوتا. پیچھے بہت بھیانک چہرہ ہے. جو ویسٹ کا میں نے چہرہ دیکھا تھا نا، یہاں تو اس سے بھی بھیانک ہے. میں کہتی ہوں وہاں تو اپنی مرضی سے لوگ جو کچھ کرتے جو نہیں کرتے میرے طرح پردہ کرتے ہیں مطلب نہیں کرتے تو اس کو تو کوئی زبردستی نہیں لے کے جاتا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ What is happening in our country? And اللہ نہ کرے کہ میں اور پچھتاؤں. اللہ ہمارے جس نام پہ یہ ملک حاصل ہوا ہے نا، ہماری یہ دعائیں ہیں، یہ دعا ہے کہ اللہ میاں اسی کلمے کو رائج کرے ہمارے ملک میں، تاکہ ہر فیصلہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو اور لوگوں کی ضمیر جو ہے نا مطمئن ہو اور لوگوں کی ضمیر جاگے. یہ مردہ ضمیروں کے فیصلے ہیں جو آج کل ہو رہے ہیں. تو بس بھائی میرا یہ میسج آن ایئر کر دے. یہ میں ایک ماں کی میں بہت تڑپی ہوں ان مہینوں میں. یہ سوائے اس لیے یہ نہیں کہ میں مہدی بھائی اور سائمہ بہن کے لیے، میں اپنی بچی کے لیے، میں اس کو دیکھ میں کہتی یا اللہ میری بچی کو اپنے حفظ و مان میں رکھنا. حالانکہ وی آر ویل آف، الحمدللہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن پھر بھی کسی کا تو کچھ پتہ نہیں چلتا نا. تو اتنی انسیکیور فیل کر رہی ہوں. اور یہ مجھے اللہ میاں نے دل میں ڈالا تھا کہ پاکستان اپنے ملک واپس چلتے ہیں.
Even though my husband was against this, he said, no, we'll stay here. There was a very good job. We were doing very well. But I said, no, I want to go back. میں اپنے ملک میں رہنا چاہتی ہوں. اور اب میں یہ فیصلہ کر کے اللہ نہ کرے کہ میں پچھتاؤں، لیکن اس وقت مجھے مایوسی تھوڑی سی ہو رہی ہے، تھوڑی سی بلکہ کیا بہت ہو رہی ہے کہ یہ بچی کتنے مہینوں سے ماں تڑپ رہی ہے، اور اس بچی پہ نہ جانے کیا کیا گزرا ہے، کیا کیا گزرا ہے. She can't even talk. I mean, she's not in her senses. تو میں سب سے یہ بات کرتی ہوں کہ یا اللہ بس حق سچ کا ساتھ دے. اللہ میاں آپ کی مدد کرے گا آخرت کے دن. آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے اتنا ٹائم مجھے دیا، اور پلیز اس کو اپنے چینل پہ چلا دے تاکہ میری جو آواز ہے دل کی وہ پہنچ جائے، اور کچھ نہ کچھ تو میں اپنا فرض ادا کر سکوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.